ہاتھ اٹھائیے، دل کی حاضری سے دعا کر لیجئے۔ ذمہ داروں سے گزارش ہے اگر ہو سکے تو اندر باہر کی لائٹیں بند کر دیں تاکہ دھیان لگے دعا میں۔ الحمدللہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ویرضی یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم مولا، کریم آقا، اللہ ہم ظاہر میں تو آپ کے بندے ہیں لیکن باطن میں ہم نہایت ہی گندے ہیں، صاف ستھرے لباس میں گندا دل چھپائے ہوئے ہیں۔ یہ چہرہ جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے کئی دفعہ صاف کرتے ہیں، صاف رکھتے ہیں، مگر یہ دل جس پر آپ کی نظر ہوتی ہے اللہ ہم نے اسے گندا کر رکھا ہے۔ اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما۔ باری تعالیٰ، ویسے تو یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، یہ زبان سوال کرنے کے قابل نہیں، لیکن آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، اور آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں۔ ہم اللہ آپ ہی کو کہتے ہیں، ہم سجدہ آپ ہی کے سامنے کرتے ہیں، اور ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہماری یہ پیشانی آپ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گی۔ کریم رب معاف کر دیں۔ اے اللہ، آپ کے بندے تو بہت ہیں، ان میں ہم سب سے گندے ہیں۔ اللہ، ہم نے دیکھا ایک ماں کے جب 5-6 بچے ہوتے ہیں، جو بچہ سب سے گندا ہوتا ہے ماں اسے سب سے پہلے نہلاتی ہے، غسل کراتی ہے، اچھے کپڑے پہناتی ہے، خوشبو لگاتی ہے اور اسے سینے سے لگا لیتی ہے۔ اللہ، آپ کے بندے تو بہت ہیں، ان میں ہم سب سے گندے ہیں۔ میرے مالک، آپ بھی ہمیں غسل توبہ کرا دیجئے، تقوی کا لباس پہنا دیجئے، اپنی محبت کی خوشبو لگا دیجئے، اپنا بنا لیجئے۔ اے اللہ، یہ بچوں نے پورا سال یہاں آ کے آپ کا قرآن پڑھا، اے اللہ ان بچوں پر رحم فرمائیے، ان کی بڑی قربانیاں ہیں، ان کے ماں باپ کی بھی بڑی قربانیاں ہیں۔ صبح جلدی اٹھنا، اپنے بچوں کو تیار کرنا، ناشتہ دینا، اپنی میٹھی نیند کو قربان کرنا اور بچوں کو مدرسے میں بھیجنا۔ اللہ، وہ تو جو ماں باپ قربانی دیتے ہیں وہی جانتے ہیں کہ کیا قربانی ہوتی ہے بچوں کو پڑھانے میں۔ اے اللہ، ان کے اساتذہ نے بھی رات دن ایک کیا، ان کے لیے تہجد میں روئے ہوں گے، تڑپے ہوں گے، ان کا سپارہ، ان کا پارا ختم ہوتا تھا یہ خوش ہو جاتے تھے، انہیں سبق یاد نہ ہوتا تھا یہ بے چین ہو جاتے تھے، کوئی بچہ اچھا پڑھ لے تو یہ خوش ہو جاتے تھے۔ ان کو پتہ ہے یہ ہماری آخرت کی کمائی ہے، یہ ہماری آخرت کی کمائی ہے، کل کو دنیا سے جانے کے بعد کون پڑھ کے بخشے گا؟ یہی بچے تو پڑھ کے بخشیں گے۔ اے اللہ، رات دن ان کی انتظامیہ کوشش میں لگی رہی، محنت میں لگی رہی۔ اے اللہ، ان کی محنتوں کو قبول فرما، اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں اپنے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، رمضان کی ناقدری سے حفاظت فرما، رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ، کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس رمضان میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا، افطاری کی کچھ چیزیں نہیں ہوتی۔ اے اللہ، ہمیں غریبوں کی، یتیموں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ، ایک عورت نے مفتی صاحب کو سوال پوچھا کہ مفتی صاحب، میں غریب علاقے میں رہتی ہوں اور میرے پاس سحری اور افطاری کے لیے اگر کچھ بھی نہ ہو کیا پھر بھی میرا روزہ ہو جائے گا؟ مفتی صاحب کیا جواب دیتے؟ رونے لگے، اپنے رومال سے آنسو کو صاف کرنے لگے۔ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جس کا جواب نہیں دیا جاتا۔ یہ تو بیچارے جن غریبوں کے یہاں صحیح معنوں میں دسترخوان نہیں بچھتا، فروٹ نہیں ہوتا، صرف کھجور پانی رکھا ہوا ہوتا ہے، اور جب اڑوس پڑوس والوں کے دسترخوان سجے ہوتے ہیں۔ اے اللہ، مجھے اچھی طرح یاد ہے گزشتہ سال رمضان میں 5 بجے کے قریب ایک مستورات یہاں چکر لگاتی، وہاں چکر لگاتی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی مولانا صاحب، میں قریبی گاؤں میں رہتی ہوں، بڑی مشکل سے سحری کا انتظام ہوا، بچوں نے سحری کر لی، اب افطاری کے لیے پیسے کوئی نہیں۔ 3:30 بجے بچوں نے کہا امی ہم افطاری، ہمارے پاس لیے افطاری نہیں ہے، ہمارے گھر میں کچھ سامان نہیں ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ مولانا، میں ماں ہو کے کہاں برداشت کرتی؟ میں نے کہا بچوں صبر کرو، میں لے کے آتی ہوں۔ مولانا، آپ یقین مانے 3:45 سے چکر لگا رہی ہوں، 5:30 ہو گئے، کوئی کچھ دیتا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں دکان پہ نہیں، گھر سے لے لینا، اس طرح کے بہانہ بنا لیتے ہیں۔ آپ بتاؤ میں اپنے بچوں کو کیا منہ بتاؤں گی؟
اے اللہ آپ کا احسان ہے، آپ ہمیں شاندار کھلاتے ہیں، اللہ شاندار پلاتے ہیں، افطاری کا دسترخوان سجا ہوتا ہے، ہماری ناقدری ہے کہ ہماری رکعتیں چلی جاتی ہے، کھانے پینوں میں ایسے مشغول ہوتے ہیں اذان کا جواب دینا بھول جاتے ہیں۔ اللہ مجھے وہ خدمت خلق والوں کی بات یاد آئی، انہیں وہ بیواؤں کی مدد کرتے، انہیں پتا چلا بیستان کے قریب میں ایک گھرانہ ہے، وہاں ایک بیوہ عورت رہتی ہے، ان کے 4 بچے، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ بیچارے خدمت خلق والے وہاں پہنچ گئے، دروازے کو دستک دی، ایک 14 سال کی لڑکی نے دروازہ کھولا، پوچھا بیٹی آپ کی عمر کیا ہے؟ کہا چچا جان میری عمر 14 سال ہے۔ یہ 3 چھوٹے چھوٹے کون ہیں؟ کہا یہ تینوں میرے بھائی ہیں، ایک 6 سال کا، ایک 7 سال کا، ایک 8 سال کا۔ سوال پوچھا کہ بیٹی تمہارے ابو کہاں ہے؟ کہا چچا جان جب میں 11 سال کی تھی اور یہ میرے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بھائی 4 5 6 سال کے تھے، اس وقت ہمارے ابو کا انتقال ہو گیا تھا، ہم لوگ یتیم بچے ہیں۔ خدمت خلق والے سمجھے کہ ان کی ماں کہیں کام کرنے کے لیے گئی ہوگی۔ دوسرا سوال پوچھا بیٹی آپ کی اماں کہاں کام کرنے جاتی ہے؟ اس نے کہا چچا جان آپ نے ہمارے زخم کو تازہ کر دیا، آپ نے ہمارے زخم پر نمک چھڑک دیا۔ 1 مہینے پہلے میری ماں کا بھی انتقال، 1 مہینے پہلے میری ماں کا بھی انتقال ہو۔ ان کو پوچھو رمضان کیسے گزرتے ہیں جن بیچاروں کے ابو بھی نہیں اماں بھی نہیں۔ رمضان میں شام کا وقت آئے گا جب یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے دیکھیں گے سب کے دسترخوان سجے ہوئے ہیں، فروٹ رکھے ہوئے ہیں، تلڑ رکھے ہوئے ہیں، شربت بنے ہوئے ہیں۔ شام کو 5 بجے دوست کھیلنا چھوڑ دیں گے، چلو چلو افطاری تم تمہارے گھر کرو ہم ہمارے گھر کرتے ہیں۔ یہ بھائی 3 چھوٹے چھوٹے اپنے گھر آئیں گے، جب افطاری کا دسترخوان نہیں ہوگا اپنی بہن سے پوچھیں گے او میری بہن سب کے دسترخوان سجے ہوئے ہیں، ہمارے یہاں دسترخوان کوئی نہیں۔ اس وقت ان کی بہن روتی ہوئی کہے گی بیٹا ان کے ابو فروٹ لے آئے، ان کی اماں نے تلن کا انتظام کر لیا اور ان کے گھر کی مستورات نے فروٹ سلاد بنا لیا۔ تمہیں تو پتا ہے ہمارے نہ ابو ہے کہ کوئی فروٹ لاتا، ہماری نہ کوئی اماں ہے جو یہ سموسے وغیرہ تلتی، مشکل سے ہمارے گھر کا گزارا چلتا۔ اللہ ان یتیموں پر رونے والا کوئی نہیں، ان بیواؤں پر ان مسکینوں پر آنسو بہانے والا کوئی نہیں۔ خدمت خلق والوں نے پوچھا بیٹی گھر کا گزران کیسے چلتا ہے؟ کہا چچا جان صبح مانگنے کے لیے چلی جاتی ہوں، کچھ پیسے ہاتھ لگ جائیں اپنے بھائیوں کے لیے کچھ لے آتی ہوں، اور رات میں اڑوس پڑوس والے کچھ ان کے یہاں کھانا بچ جاتا ہے ہمیں بھیج دیتے، ہم کھا لیتے ہیں۔ جب عید کا دن آئے گا اور سب بچوں کے ہاتھ میں عیدی کے کور ہوں گے، بچے کہیں گے یہ ہمارے ابو نے دیے ہیں، یہ اپنی بہن سے کہیں گے بہن ہمیں عیدی کا کور کوئی نہیں دیتا، وہ کہے گی کہ ان کے ابو کمانے جاتے ہیں، ان کے ابو سب پیسے والے لوگ ہیں اس لیے انہوں نے اپنے بچے کو کور دیے۔ بچوں آپ کو معلوم ہے ہمارے ابو کوئی نہیں۔ جب یہ بہن انہیں تیار کرے گی، اچھے کپڑے پہنائے گی، اس وقت اگر کسی بچے نے کہہ دیا بہن ہم تیار تو ہوئے ہیں ہمیں کون دیکھے گا، ہم عید مبارک کس سے کریں گے اور ہمارے ہاتھوں کو کون چومے گا، ہم کس کے ہاتھوں کو چومیں گے، ہمارے سر پہ آج دست شفقت کون رکھے گا؟ اے اللہ یتیموں کی مدد فرما، غریبوں کی مدد فرما، ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے صدقے اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہمیں اچھا روزہ رکھنے کی، اچھی تراویح پڑھنے کی، تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کر کرنے کی، تہجد اشراق چاش اور اوابین پڑھنے کی، سحری اور افطاری کے وقت میں دعائیں کرنے کی۔ اللہ ہمیں بھی توفیق و سعادت عطا فرما، کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما، اس مجلس کے جلسے کو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔